بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے قرآن شریف سے ناطہ توڑا ہے، ہم نے قرآن شریف پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے آج دیکھیں، ہمارے گھروں میں برکت نہیں، ہمارے دکانوں میں برکت نہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہماری دولت میں برکت نہیں، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں۔ آج نہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، نہ گھر کے خواتین قرآن شریف پڑھتے ہیں، نہ ہمارے بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ بھئی قرآن شریف پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن شریف کھولنے کی توفیق بھی ہمیں نہیں ہوتی۔ پھر بتاؤ کہ قرآن شریف نہ پڑھا جائے، قرآن شریف کھولا نہ جائے تو پھر گھر میں، کاروبار میں، رزق میں، دولت میں کیسے برکت آ سکتی ہے؟ بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد ابن حنبل کو معلوم ہوا کہ آپ کے استاد آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے سوچا کیوں نہ میں آج اپنے استاد کی دعوت کروں۔ گئے، دعوت دی، آپ گھر واپس آئے، اپنی بیٹی کو کہا، امام احمد ابن حنبل نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی میں نے اپنے استاد کی دعوت کی ہے، وہ دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے، دعوت میں آنے والے ہیں، ان کی عادت ہے تھوڑا کھاتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں، لہٰذا تم اس حساب سے جو ہے تھوڑا سا کھانا بنا لو، اتنا بنا لو کہ 3 لوگ آرام کے ساتھ کھا سکیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کی دعوت پر حضرت امام شافعی گھر تشریف لائیں۔ آپ گھر میں بیٹھیں، دعوت کے لیے دسترخوان بچھائی گئی، اور آپ جب کھانا شروع کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی عادت یہ تھی کہ بڑے مختصر انداز میں آپ کھایا کرتے تھے، بہت تھوڑا کھانا کھایا کرتے تھے، یہ شریعت کا حکم بھی ہے نا، حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے نا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو۔ امام شافعی کی عادت تھی بڑے مختصر سے کھایا کرتے تھے، لیکن جب امام احمد ابن حنبل کے دسترخوان پہ بیٹھے، اس دعوت میں بیٹھے، آپ نے کھانا شروع کیا، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پورا کھانا ختم ہو گیا۔ پھر وہ برتن جس میں بنایا گیا تھا، جب وہ برتن واپس لے جا کے اپنی جگہ پہ رکھا گیا، صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا جتنا بنایا گیا تھا اتنا کھانا موجود ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل صبح اٹھتے ہیں، صبح بیدار ہوتے ہیں، اور آپ نے برتن سے پلیٹ کو ہٹایا، کیا دیکھتے ہیں کہ جو کھانا رات میں کھایا گیا تھا وہ کھانا پھر سے موجود ہے۔ آپ حیران تھے، کل رات میں اتنا کھانا امام شافعی نے بھی کھایا، اتنا کھانا میں نے بھی کھایا، اتنا کھانا میری بیٹی نے بھی کھایا، لیکن پھر صبح اٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو کھانا اتنا کا اتنا ہی موجود ہے۔ آپ اپنے استاد امام شافعی کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کہتے ہیں کہ استاد صاحب ایک بات مجھے حیران کر رہی ہے، میں آپ سے وہ بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی نے کہا کہ پوچھو، تو شاگرد نے امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ آپ بڑے مختصر سے کھاتے ہیں، لیکن کل کی دعوت کی عجیب بات تھی، آپ کھاتے جا رہے تھے، کھاتے جا رہے تھے، اور اس کھانے میں برکت آتی جا رہی تھی، آتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ نے 3 لوگوں کا کھانا کھایا، پھر میں نے بھی کھایا، پھر میری بیٹی نے بھی کھایا، اور صبح اٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں تو برتن میں پھر بھی کھانا موجود ہے، آخر اس کا راز کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ کھانا بنایا کس نے ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ حضور میری بیٹی نے بنایا ہے۔ امام شافعی نے پوچھا، یہ بتاؤ تمہاری بیٹی کے معمول کیا ہے، تمہاری بیٹی کی عادتیں کیا ہیں؟ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ حضور میری بیٹی کی عادت یہ ہے، جب وہ کھانا بنانے کے لیے چولہے کے قریب ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ کھانا بنانا شروع کرتی ہیں، قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دیتی ہے، قرآن شریف پڑھتے جاتی ہے، کھانا بناتے جاتی ہے،
پاروں پر پارے ختم ہوتے جاتے ہیں، ادھر کھانا بنتا رہتا ہے۔ کھانا بننے تک کے لیے میری بیٹی کے 2-3 پاروں کے حفظ ہو جاتا ہے، 2-3 پارے پڑھ لیتی ہے۔ میری بیٹی حافظہ ہے تو اس کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، ادھر سے کھانا بناتی ہوتی ہے اور ادھر سے قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے، یہاں تک کہ 2-3 پارے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر مرتبہ کا معمول یہی ہے، میری بیٹی کھانا بنانا شروع کرتی ہے، ادھر قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے۔ میری بیٹی کے کھانے بنانے سے پہلے 2-3 پارے ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر امام شافعی مسکرا کے ارشاد فرمایا، یہ تیری بیٹی کی یہ جو طریقہ ہے، یہ جو عادت ہے، یہ اسی عادت کی برکتیں ہیں۔ میں نے آج تک اتنا کھانا کبھی نہیں کھایا، اور کبھی کھا بھی لیتا 1-2 لقمے تو مجھ پر عجیب کیفیت ہوتی، پھر مجھے عبادت کرنے میں تھوڑی دقت ہو جاتی تھی، لیکن آج میں نے اتنا کھانا کھایا، پوری رات میں نے عبادت کی ہے، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کوئی دقت نہیں ہوئی، بلکہ میری عبادت میں اور بھی مزہ آنے لگا، میرے جاگنے میں اور بھی مزہ آنے لگا۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹی کے قرآن پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہوا اپنے گھر میں کھانا بناتا ہے یا کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے کھانے میں، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ یوں ہی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیں کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی بیٹی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا بنا رہی ہے، اور برکت اتنی کہ عبادت میں مزہ بھی آ رہا ہے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں صبح میں نہیں اٹھ سکتے، صبح میں اٹھنے میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے، رات کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج ہمارے گھر کے ماں اور بہنیں قرآن شریف پڑھتے ہوئے، جو سورہ یاد ہے وہ سورہ پڑھتے ہوئے، یا کم سے کم درود پاک پڑھتے ہوئے کھانا بنائیں گے، اور وہ کھانا اگر ہم کھائیں گے اور سو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی برکت سے جو رزق ہمارے پیٹ میں گیا ہے، جو کھانا ہم نے کھایا ہے، قرآن پاک کی برکت سے صبح کی نماز بھی ہمیں مل جائے گی، بیداری بھی ہو جائے گی، آسان ہوگا اٹھنے میں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جن کے گھر میں قرآن شریف پڑھا جاتا رہے گا برکتیں ملتی رہے گی، اور جن کے گھروں میں قرآن کھولتے بھی نہیں ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں، خود بھی قرآن پڑھے، گھر میں خواتین کو بھی قرآن پڑھانے کی عادت ڈالیں، اور اسی طریقے سے بچوں کی بھی قرآن پڑھنے کی ہمیں عادت ڈالنا چاہیے۔